السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسم اعظم کے متعلق جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل اسم اعظم ہے، جس کے متعلق حضور غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر اپنا اسم اعظم چھپا رکھا ہے۔ اور اس کے متعلق بہت سارے راویوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کیا ہوتا ہے، اسم اعظم کی طاقت کیا ہوتی ہے، شاید آپ سارے لوگ اس بات سے واقف ہو گے۔ اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ اسم اعظم کو پڑھتا ہے، اسم اعظم کا ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اور جب ہاتھ اٹھا کر کے کسی بھی کام کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ اسم اعظم کی طاقت ہوتی ہے، یعنی کہ ادھر بندے نے پڑھا اور ادھر اس کو رزلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اب اسم اعظم وہ کون سا ہے جس کے متعلق بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے پرسنلی میسیج بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ پڑھا اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہم نے یہ پڑھا اور ہمارا یہ کام بن گیا۔ اور اس کے متعلق بہت سارے اللہ کے ولیوں نے بھی بیان دیا ہے، بہت سارے اللہ کے ولیوں کی بھی یہ تاکید ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ وہ اسم اعظم ہے یا مالک الملک، اسکرین کے اوپر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے۔ یہ دو اسم اعظم ہیں، یا مالک الگ ہے اور یا ملک الگ ہے۔ اس کو ملا کر کے جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر کی جو طاقتیں ہوتی ہے وہ جاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بندہ یا مالک الملک اس اسم اعظم کو، یعنی یہ دو اسم اعظم کو ملا کر کے پڑھتا ہے، اور جب بھی کسی مصیبت اور کسی پریشانی میں پھنس جائے اور اس وقت میں، پریشانی کے وقت میں اس اسم اعظم کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کام کو بنا دیتا ہے، اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، اس کو غیب سے ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور غیب سے اس کے سارے کام بننے لگ جاتے ہیں۔ جو کوئی بندہ، جو کوئی بھی شخص اس کو پڑھتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا اس میں دھیان رکھا جائے کہ یہ اسم اعظم کا ورد کرنے سے پہلے اس کا صدقہ ضرور نکال لے، کیونکہ یہ جلالی اسم اعظم ہے اور فوراً ہی آپ کے کام بن جاتے ہیں۔ تو جائے اس کا صدقہ نکالے، جو بھی آپ اپنی خوشی سے نکالنا چاہتے ہو وہ نکال سکتے ہو۔ سب سے پہلے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو دل میں سوچ لیں، جو بھی ہو مسئلہ، چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، قرض کا، روزی کا، جاب کا، پیسوں کا، یا پھر دشمنوں کا، یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے آ رہے ہیں، شادی میں رکاوٹ یا رشتوں میں رکاوٹ یا پھر آپس میں درار، یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس دل میں سوچ کر کے یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے، اور یہ ایک وقت میں ایک ہی مراد کے لیے سوچ سکتے ہو۔ تو جو بھی تمنا ہے اس کو دل میں رکھ کے اور اس کا صدقہ ادا کر دے، جو بھی آپ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہو۔ اور صدقہ ادا کرنے کے بعد جمعرات کا دن لینا بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ جمعرات کی رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھے اکیلے ہو جائے اور ساری چیزوں کو دور کر دے، جیسے آپ کا موبائل فون ہے اس کو دور کر دے، اور کسی سے بھی بات نہ کرے، بنا کسی سے کلام کیے، بنا کسی سے بات کیے جا نماز بچھا کر کے بیٹھ جائے۔ لبان آپ کو اچھے والا لے کر آنا ہے اور اس کو روشن یعنی جلا دینا ہے۔ اب یہ جلانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ جب یہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھو گے، جیسے ہی یہ پڑھنا ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ورد شروع کرنا ہے۔ ورد آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو سکے تو زیادہ کرنا، لا تعداد کرنا، بنا گنتی کے کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی گنتی میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کتنی پڑھنا ہے، کیونکہ گنتی کے حساب سے جو بندہ پڑھتا ہے پھر اسی میں اس کا دھیان رہتا ہے، تو اس کو بنا گنتی کے پڑھو۔ تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، لبان وغیرہ جلا کر، اور اس کو بنا گنتی کے آپ کو یہ اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ جب آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے آپ دیکھو گے کہ آپ کا وہ مسئلہ اسی دن جس دن آپ یہ پڑھو گے عمل، اسی دن ہی آپ کو خوشخبری سننے کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس کی پاور ہے۔ اس کے بعد میں اس کو لکھ کر رکھنے سے بھی بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ چاندی کے اوپر، پیتل کے اوپر، زعفران سے، یا پھر سونے کی پلیٹ پر، اگر آپ کی حیثیت اتنی ہے کہ سونے کی پلیٹ پر بھی چیز سے آپ اس کو لکھ سکتے ہو۔ زعفران، چاندی، پیتل یا پھر سونے کی پلیٹ اگر آپ کی حیثیت ہے تو یہ لکھنے کے بعد آپ کو یہ دو نام اسم اعظم یا پھر اس کا نقش ملتا ہے نمبرز والا، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ ادروائز آپ یہ دو نام ہی لکھ لو تو بہتر رہتا ہے۔ تو اس کو آپ یا مالک الملک، سیم اسی طریقے کے نام آپ کو لکھنے ہیں۔
اب جب لکھ لو گے تو اس کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ بھی آپ کو رکھنے ہیں، خوشبو وغیرہ لگا کر کے اس کو رکھنے، اور جب آپ پاک ہوتے ہو تبھی زیادہ تر اس کو اپنے پاس رکھیں، ناپاکی کی حالت میں، یعنی اس حالت میں آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ اور ٹوائلٹ وغیرہ جا رہے ہو، باتھ روم وغیرہ جا رہے ہو تو اس کو نکال کر کے رکھ دیا کرے، یا پھر اپنے پرس میں دکان کی جگہوں پر جہاں پر پیسے رکھتے ہو اس جگہ پر رکھے، آپ بنداس رکھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس جگہ پر برکت ہونا شروع ہو جائے گی، اس جگہ پر پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا، اس جگہ پر رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، فرشتے اس جگہ پر آئیں گے جس جگہ پر یہ لکھا ہوا موجود ہوگا۔ اب اس کو گھر کی دیوار پر بھی لگا سکتے ہو، دروازے پر لگا سکتے ہو، اس سے جادو نہیں ہوتا، نظر نہیں ہوتی، بری نظر سے آپ بچے رہتے ہو، سپلی علم کوئی آپ کے اوپر نہیں کر سکتا، کالا جادو آپ پر نہیں ہوگا اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے تو۔ دوسری چیز، دشمنوں سے آپ حفاظت میں رہو گے، یعنی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، آپ چاہے کہیں پر بھی چلے جاؤ، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، دشمن آپ سے دور ہی رہے گے۔ یہ ایسی ہیبت طاری کرے گا آپ کے دشمنوں کے اوپر کہ دشمن آپ کو دیکھ کر کے ہی بھاگنے لگیں گے۔ اس کے بعد میں اس کو جو بندہ پاس رکھتا ہے اپنے، اور وہ کہیں پر بھی جاتا ہے اس کا اس جگہ پر کام بن جاتا ہے۔ مان لو کوئی ایسا بندہ ہے آپ کا جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا پھر جس کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈالنا ہے، یا پھر آپ چاہتے ہو کہ فلاں شخص میری باتوں کو مان جائے، جیسا میں اس کو کہتا ہوں ویسا ہی وہ بندہ کرے، تو ایسی صورت میں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، بس اس کو پاس رکھنا ہوتا ہے، اور جیب میں پاکٹ میں رکھ سکتے ہو، اور اس کو رکھ کر کے اس کے سامنے چلے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آسانی سے آپ کی بات مان جائے گا، آپ کو کوئی جھنجھٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بے شمار فائدے اس کے موجود ہیں، روحانی دنیا میں بھی مدد لے سکتے ہو، روحانی دنیا سے اس کے ذریعے سے، بس اس کا نقش پاس رکھو اور اس کا ورد صبح و شام لگاتار پڑھتے رہو، روحانی جو علوم ہیں وہ آپ کے سینے پر کھلنے لگ جائیں گے، اور اس سے آپ روحانی علاج بھی کر سکتے ہو۔ روحانی علاج بولے تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے، بیماری پتہ نہیں لگ پا رہی ہے کون سی ہے، تو اس میں آپ مدد لے سکتے ہو۔ دوائیاں کام نہیں کرتی ہے تو اس میں آپ مدد لے سکتے ہو۔ پانی پر اس نام کو پڑھ کر دم کر کے کسی بھی مریض کو پلاؤ، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کر کے دیکھ سکتے ہو آپ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور زیادہ تر سبسکرائب کریں کیونکہ بہت کم لوگ سبسکرائب کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے والے زیادہ ہیں لیکن سبسکرائب کرنے والے بہت ہی کم ہیں، تو آج سبسکرائب کر دو۔